اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کچھ دیر بعد دونوں عہدوں کے لیے ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہوگی. تیاریاں مکمل. اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے اویس شاہ, ایم کیو ایم پاکستان کی صوفیہ سعید بھی مقابل. ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے انتھونی نوید اور ایم کیو ایم کے ایڈوکیٹ راشد خان امیدوار. اسپیکر سندھ آغا سراج درانی اجلاس کی صدارت کریں گے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کا حلف لینے کا بھی امکان. لیاری پی ایس 106 سے کامیاب آزاد امیدوار سجاد سومرو سندھ اسمبلی پہنچ گئے. سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی آج جمع کرائے جائیں گے. انتخاب کل ہوگا. اقبال چنن ڈپٹی اسپیکر منتخب. اسپیکر ملک محمد احمد خان نے 224 ووٹ لیے. ملک احمد خان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے احمد خان بھچر کو 96 ووٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کل ہوگا. سنی اتحاد کونسل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزدگی میں تبدیلی کر دی. میاں اسلم اقبال کی جگہ رانا آفتاب. قومی اسمبلی کا اجلاس 26 فروری کو منتخب. 9 منتخب ارکان قومی اسمبلی حلف اٹھائیں گے. اسپیکر راجہ پرویز اشرف ممبران سے حلف لیں گے. حلف برداری کے ایک دن بعد نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی کیا جائے گا. نئے منتخب وزیر اعظم 1 مارچ تک حلف اٹھائیں گے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی منتخب وزیر اعظم سے حلف لیں گے. وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب جمعرات یا جمعہ کو ایوان صدر میں منعقد کی جائے گی. حلف برداری کی تقریب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, چیف الیکشن کمیشن, جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر, چیف آف نیول سٹاف ایئر چیف نگران وزیر اعظم, وفاقی کابینہ کے ارکان, غیر ملکی سفراء, ہائی کمشنر, اعلیٰ سول اور عسکری عہدیداران, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز, وزیر اعلیٰ پنجاب اور سندھ گورنر اور دیگر اعلیٰ شخصیات مدعو ہیں. امکانی طور پر قومی اسمبلی آئندہ بدھ یا جمعرات کو مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو شو آف ہینڈ کے ذریعے قائد ایوان چنے گی. شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر میں اختلافات ختم, صلح ہو گئی. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت بیرسٹر گوہر سے ملنے پہنچ گئے. ملاقات کے دوران پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما بیرسٹر گوہر علی اور شیر افضل مروت بغل گیر ہو گئے. اس موقع پر شیر افضل بیرسٹر گوہر کو بوسہ بھی دیتے رہے. تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر عمر ایوب نے شیر افضل مروت کو بیرسٹر گوہر کے خلاف بیان دینے پر شوکاز نوٹس جاری کیا. کراچی میں آبادی پر گر کر تباہ ہونے والا طیارہ حادثے کی فائنل رپورٹ 4 سال بعد جاری. پی آئی اے کا ایئر بس 320 سیارہ 22 مئی 2020 کو لینڈنگ کی دوسری کوشش کے دوران کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ حادثہ واضح طور پر انسانی غلطی کی وجہ سے پیش آیا. طیارے کے دونوں پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر میں رابطے اور ہم آہنگی کا فقدان. لینڈنگ کی پہلی کوشش کے دوران دونوں پائلٹ لینڈنگ کے لیے یکسو نہیں تھے. حادثے کی انتظامی ذمہ داری پی آئی اے اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی پر بھی عائد ہوتی ہے. انسانیت سے آ رہی یا اسرائیلی فوج کی بمباری. دیر البلح میں 14 معصوم بچوں سمیت مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید. اب تک غزہ میں جاری اسرائیلی فوج کی انسانیت سوز کارروائیوں میں 29,606 فلسطینی شہید جبکہ 69,437 سے زائد زخمی ہو چکے. شہید اور زخمیوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا معصوم فلسطینیوں کے اموات پر دوہرا معیار رکھنے پر احتجاج. مغربی رہنماؤں کو خون کے پیاسے بھیڑیے قرار دے دیا. ٹرمپ مضبوط صدارتی امیدوار. جنوبی کیرولینا میں بھی ریپبلکن نے پرائمری الیکشن جیت لیا. نکی ہیلی کو شکست. جنوبی کیرولینا میں کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی دور میں بدستور پہلے نمبر پر. ڈونلڈ ٹرمپ نے وکٹری پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو بائیڈن کے الیکشن میں شکست دینے کے لیے تیار ہوں. سینیٹر لنزے گراہم کہتے ہیں کہ نکی ہیلی جو بائیڈن اور پارٹی کی مضبوطی کے لیے صدارتی الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کریں. شب برات آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. شب برات کے سلسلے میں شہر بھر میں مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. مساجد اور گھروں پر نفلی عبادات اور شب بیداری کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ, بخشش اور مغفرت, ایمان و سلامتی, رزق کی کشادگی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی. فرزندان اسلام نفلی روزہ بھی رکھیں گے. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج رات بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کشمیر, خطہ پٹھوار, اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش. پی ایس ایل 9 میں لاہور قلندر کی مسلسل چوتھی شکست. کراچی کنگ نے لاہور قلندر کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا. 176 رنز کا ہدف کراچی کنگ نے 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. کیرلن پولارڈز نے 58 رنز کی اننگ کھیلی. شعیب ملک نے 39 رنز بنائے. زمان خان اور احسن حفیظ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.